اور جب ان کی چیخوں کو سنتے تو پوچھتے کون لوگ ہیں جن پہ ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ تو آواز آتی ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آل محمد پہ ظلم کیا ہے۔ لہٰذا آپ کی لعنت بیکار نہیں ہے، آپ کی لعنت بھیجتے ہیں نا، اسی لیے آپ اپنے وظیفے میں رکھیے۔ کس میں رکھیے؟ اپنے وظیفے میں رکھیے۔ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، کعبے سے قریب ہو رہے تھے، اچانک امام کا ایک شیعہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور جو امام کے ساتھ صحابی تھے انہوں نے کہا مولا یہ آپ کا شیعہ ہے۔ مولا وہاں پر ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد مولا نے اسے سلام و کلام کیا، احوال پرسی کیا، اور مولا آگے بڑھ گئے۔ صلوات پڑھ محمد والے پرسی کرنے کے بعد مولا آگے بڑھ گئے۔ ایک دوسرا شخص وہ بھی اپنی عبادت میں مشغول تھا، لیکن مولا اس سے مخاطب نہیں ہوئے، مولا اس سے مخاطب نہیں ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ جب وہ آگے بڑھ گئے تو امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے صحابی تھے انہوں نے کہا مولا یہ بھی آپ کا شیعہ ہے، مولا آپ یہاں پر ٹھہر کر اس مومن سے سلام و کلام کیا آپ نے، اس کے احوال پرسی کیا آپ نے، یہ بھی آپ کا شیعہ ہے، یہ بھی بندہ مومن ہے، آپ نے اس سے سلام و کلام کیا، وہ دعائیں پڑھ رہا تھا اور ہم سے ہم کلام ہوا تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوئی، جتنا ثواب اس کو دعا پڑھنے کا ملتا اتنا ہی ثواب اسے ہم سے ہم کلام ہونے کا، ہم سے مخاطب ہو کر بات کرنے کا حوصلہ۔ کہا مولا دوسرا شخص کیا کر رہا تھا؟ کہا دوسرا شخص ہمارے دشمنوں پہ لعنت کر رہا تھا۔ کیا فرمایا ہم نے کہ دوسرا شخص جو تھا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کر رہا تھا، میں یہ نہیں چاہا کہ ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے دشمنوں پہ لعنت رک جائے ہم سے بات کرنے کی بنیاد پر۔ امام نے کیا فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کیا کہ ہمارے دشمنوں پہ لعنت ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے، ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے دشمنوں پہ لعنت رک جائے، اس کو ہم نے گوارا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ لعنت کی ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر لیجئے گا، آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر لیجئے گا، آپ کا کوئی بھی کام جو مشکل ترین ہو جائے، جو آپ کے امکان سے باہر نظر آنے لگے، سارے رائے مشورے کے بعد بھی آپ کا کام پورا نہ ہوتا، گارنٹی سے بول رہا ہوں، اس منبر رسول سے بول رہا ہوں، اب تجربہ کر کے بتائیے گا ہم کو، آپ اسی وقت دشمنان آل محمد پہ لعنت شروع کر دیجیے، اسی وقت۔ آپ اسی وقت، جس وقت آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، کام آپ کا نہیں ہو رہا ہو، اپنے سارے تجربے کر لیے ہوں، اس کے بعد آپ اس لعنت کا ورد کرنا شروع کیجیے، یقین جانیے وہ پانی کی طرح ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ کام میں نے خود تجربہ کیا اس کے اوپر، ایسے نہیں بول رہا ہوں، میں نے خود اس مسئلے میں تجربہ کیا، میں نے مختلف مواقع پر، کہ جب مشکلات میں کبھی بھی لوگ مشکلات میں مولوی صاحب کے پاس ان کے پاس بھاگتے ہیں، یہ سارا ہتھیار تو اہل بیت نے ہمارے حوالے کر دیا ہے، سارا ہتھیار تو اہل بیت نے ہمارے حوالے کر دیا، ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہی کسی بھی مشکل موقع پہ آپ آئیں، کسی مشکل میں آپ گرفتار ہوں تو فوراً اس لعنت کا ورد کرنا شروع کر دیجیے۔ آپ آزما کر دیکھیے گا، تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کا کام آسان ہوتا ہے یا کام آسان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دشمن اہل بیت پہ لعنت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، ہم جو دیگر عبادات کرتے ہیں، ہم جو دیگر حج و زیارت کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسے کام کرتے ہیں، اس کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ریاکاری ہو جائے، اور جب ہم اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول
نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، لیکن